بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناران کے بازار میں گرم کپڑوں کی دکان پہ میرے برابر کھڑی لڑکی شاید اپنے ہنی مون پیریڈ پہ تھی۔ بہت خوبصورت تھی اور اس کا ساتھی اس کے مسلسل ناز اٹھا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی ماؤں کے لیے شالیں پسند کر رہے تھے۔ کافی دیر سے وہ پسند اور ناپسند کے بیچ میں اٹکے ہوئے تھے۔ آخر ایک جیسی دو شالوں پہ اجتماع ہوا۔ ان کے بھرے ہوئے شاپنگ بیگ بتا رہے تھے کہ وہ اپنا پیریڈ مکمل کر چکے ہیں، اب رشتہ داروں کے لیے تحائف خرید رہے ہیں۔ یہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آنسو میرے اندر ہی ٹپ ٹپ کرنے لگے تھے۔ خدا جانے میں اس حادثے کی اثرات سے کب نکل سکوں گی۔ دنیا سے بری طرح سے بے رغبتی محسوس ہوتی ہے۔ اس جوڑے کو دیکھ کر عاقب کو میری فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے پہلے ہی روز بتا دیا تھا کہ میرے رشتہ دار کھو گئے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ میں چہروں میں رشتے ڈھونڈتی ہوں۔ میں جب بھی کسی کو کسی کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو قابو میں نہیں رہتی۔ ٹھہریں، آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، میں شروع سے بتاتی ہوں۔ 2000 کے زلزلے میں شاید 12 برس کی ہوں گی کہ گھر میں ماں تھی، باپ تھا اور شاید 3 بھائی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ ہمارے علاقے کا نام باغ تھا، بلکہ ہمارے لیے پوری دنیا بس باغ جتنی تھی۔ ہم کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف جان کا جسم سے رشتہ برقرار رکھنا تھا، اس سے زیادہ کی ہوس نہیں تھی۔ زلزلے میں جب ہمارا گھر گرا اور زمین میں سمایا، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ ایک قیامت کی جھنگاٹ کے ساتھ ایک دم زمین پھٹی اور میری نظروں کے سامنے میرے سب پیارے اس میں دھنس رہے تھے۔ میں ایک پتھر پہ سن سی گری ہوئی تھی، شاید وہ کہیں اٹک گیا تھا۔ اتنی دہشت تھی کہ خوف سے میرے رونقے کھڑے رہتے تھے۔ مجھے کچھ ہوش آنا شروع ہوا تو ارد گرد صرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ دھرتی پہ بنے مکان شاید کسی جادوگر نے ایک منتر سے ملیے میٹ کر دیے تھے۔ میں کئی دن بھوکی پیاسی خوفزدہ سی روتی رہی۔ پتہ نہیں وہ گھنٹے تھے یا دن، میں کبھی شمار نہیں کر پائی۔ بس اتنا یاد ہے کہ دہشت نے میری زبان اور دماغ بند کر دیے تھے۔ وہ گھنٹے یا دن میری زندگی میں کہیں نہیں ہیں، نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کچھ یاد ہے۔ ایک طویل تکلیف اور دہشت کے بعد ایک امدادی ٹیم مجھ تک پہنچی تھی۔ ان پتھروں میں سے مجھے موٹے رسوں کی مدد سے نکالا اور کسی کیمپ میں لے گئے۔ اس وقت میں نے پہلی بار گھر کے بعد کسی اور رہائشی ٹھکانے کا نام سنا۔ وہاں 2 عورتیں تھیں جنہوں نے مجھے لپٹا لپٹا کے پیار کیا۔ مجھے منہ سے لفظ نکالنے میں کئی دن لگے۔ میری زبان نے نئی سرے سے چھوٹے چھوٹے حرف اٹھانے سیکھے۔ میں نے انہیں اپنی ماں، باپ اور بھائیوں کے بارے میں بتایا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے دورہ سا پڑ جاتا۔ وہاں سب میرے جیسے تھے، لاوارث اور ٹکڑوں میں پھٹے ہوئے۔ 3-4 دن گزرے اور میرے سنبھلنے کے بعد مجھے کیمپ سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ وہاں بھی دکھی لوگوں کا ایک سمندر تھا۔ غیر ملکی ڈاکٹر تھے، رضاکار تھے، نرسیں تھیں، طرح طرح کے کھلونے تھے، جھولے تھے، پتہ نہیں کون کون آتا رہتا تھا۔ ارد گرد ہر وقت شور مچا رہتا تھا۔ میں ایک ایک چہرہ دیکھتی، ٹٹولتی کہ شاید ان میں میرا بھی کوئی پیارا ہو، لیکن سب چہرے اتنے دہشت زدہ تھے کہ سب کی نقوش ایک جیسے لگتے تھے۔ میرے لیے یہ سب چہرے نامانوس تھے۔ کئی لوگوں کو ان کے رشتہ دار لے لے کر جا رہے تھے، میرا کوئی نہیں تھا۔ میں پوری دنیا میں لاوارث تھی۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا، شاید 6-7 ماہ یا 2-3 ماہ، مجھے دن شمار کرنے نہیں آتے تھے۔ اکثر ملکی و غیر ملکی امدادی ٹیمیں اور کئی NGOز دورے کرتی رہتی۔ جب ایک میم صاحب کو میں پسند آ گئی، انہیں میری نیلی آنکھوں کی ویرانیوں میں آسمان کی وسعت نظر آ گئی۔ انہوں نے مجھے حاصل کرنے کی تانگوا دوڑ شروع کر دی۔ شاید بے اولاد تھی، میری زندگی کٹی پتنگ تھی، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی مصروفیات۔ مجھے ان میم صاحب سے چند گھنٹوں کے لیے روز ملوایا جاتا۔ پہلے سینٹر کے اندر ہی چند گھنٹے ساتھ رہنے کو دیے، پھر باہر لے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ وہ میم صاحب مجھے سیر کرواتی، پارکوں میں لے جاتی، بڑے بڑے شاپنگ مال میں۔ اتنی اونچی بلڈنگ دیکھ کر میرا دماغ چکرا جاتا۔ مجھے لگتا ذرا سی ہوا چلی تو یہ بلڈنگز ابھی دھڑام سے گر جائیں گی۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ آخر ایک دن مجھے پوچھا گیا کہ میں اس میم صاحب کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا چاہوں گی۔ میرے اس بات کے بعد وہ کئی طرح کے لکھت پڑھ کے بعد مجھے ان کے ساتھ جانے دیا گیا۔ میم صاحب اتنے بڑے سے گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی، یا پھر 2-3 ملازم تھے۔
میں تو کمروں کی سمت ہی بھول جاتی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کسی چیز میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ اچھے کھانے، نہ ٹیبل پہ سجی نعمتوں، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کی اتشا نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس سوکھی روٹی اور اچار کی ٹکڑی کی چاہ تھی جو ہم اپنے گھر میں کھاتے تھے، جس روٹی کو میری ماں پکاتی، جس میں میرے باپ کا پسینہ اور ماں کی محبت کی خوشبو شامل ہوتی تھی۔ شاید میم صاحب کا بھی کوئی نہیں تھا، انہوں نے میرے لیے گھر میں ٹیوشن رکھا اور میں پڑھنا لکھنا سیکھنے لگی، بس میٹرک ہی کر پائی، اس سے آگے میرا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ سویا ہوا دماغ جاگ رہا تھا، والدین کی صرف باتیں یاد تھی، شکلیں بالکل بھول چکی تھی، بابا اور ماں صرف ایک احساس کا نام تھے۔ مجھے بابا کا کبھی کبھی سر پہ شفقت سا ہاتھ احساس دیتا تھا، یا ماں کی چیختی ہوئی سرنش، یا پھر چوتھے پانچویں دن میرے بھورے بکھرے بالوں کی چوٹیاں کے آخر میں کپڑے کی دھجی کا پھندا لگانا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میم صاحب آپ کافی بیمار رہنے لگی تھی، میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ 2014 میں عاقب کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ عاقب بھی اکیلے ہی رہتے تھے، شاید اسی لیے میری بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا، وہ کسی یتیم خانے میں پلے بڑے تھے۔ میم صاحب اکثر ایسی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتی رہتی تھی اور بچوں کو خوب پیار کرتی تھی۔ عاقب سے بھی وہیں سے تعلق بنا، عاقب بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ شادی کے پونے 2 سال بعد میم صاحب مختصر سا بیمار ہو کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ واحد گھر ان کی وراثت تھی جو ہم دونوں کے نام وصیت کر گئی تھی۔ ہمارے بچے ہونے کی شدید آرزو رکھتی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ 8 برس گزرنے کے بعد بھی بچے نہیں ہیں۔ ہم دونوں کے تمام ٹیسٹ نارمل ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں میں ابھی تک اس صدمے میں ہوں، صدمے سے نکلوں گی تو ماں بن سکوں گی۔ میں قرب سے سوچتی ہوں شاید یہ زلزلہ مجھے دنیا میں اکیلا کرنے کے لیے آیا تھا۔ پیسے بہت ہیں لیکن مجھے کبھی پیسوں کی چاہ ہی نہیں تھی، مجھے پیسوں کی ویلیو کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی زندگی ایک ٹرانس میں، ایک آس میں گزاری ہے کہ شاید کہیں سے کوئی رشتہ مجھے کھوجتا ہوا نکل آئے گا کہ میں تمہارا باپ یا بھائی ہوں۔ میری آنکھیں ایسے کئی خواب بناتی رہتی ہے، بہت دل کرتا ہے میں بھی کسی چاچا ماما کے گھر جاؤں، کسی کے لیے شاپنگ کروں، کپڑے خریدوں، ضرورت کی چیزیں خریدوں، لیکن کس کے لیے؟ اب یہ جو سیلاب آیا ہے اس نے میرے اندر ایک بالکل الگ کیفیت پیدا کر دی ہے، پتہ نہیں کون کس سے بچھڑا ہے، کس کا کون سا رشتہ کھو گیا ہے۔ زندہ رہ کے بھی کتنوں کی زندگی پچھتاوے میں اور آہ میں بدلنے والی ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی کبھار اللہ کی طرف سے اور کبھی اپنے زور بازو سے، نہیں ملتا تو کھوئے ہوئے رشتے نہیں ملتے۔ میرا باغ جو اجڑ گیا تھا، چند برسوں میں وہاں پھر سے زندگی بحال ہو کے مسکرانے لگی تھی۔ 2000 کے خوفناک زلزلے سے جتنے علاقے برباد ہوئے تھے بیشتر آباد ہو چکے ہیں۔ یہ ٹھائیں مارتا سیلاب بھی اتر جائے گا، بہت سے لوگ بچ جائیں گے۔ یہ ٹھائیں مارتا سیلاب بھی اتر جائے گا، بہت سے لوگ بچ جائیں گے، زندگی پھر مسکرانے لگے گی، لیکن جانے کون کون اپنے رشتوں سے محروم ہو جائے گا اور پھر انہیں تاحیات انہیں کھوجتا رہے گا۔